عادل حسین شاہ جو کشمیر کے رہنے والے ہیں، جو پہلگام ٹیرر اٹیک میں جب لوگوں کو ٹیررسٹ لوگ مار رہے تھے، اس وقت عادل حسین شاہ بچانے کے لیے وہاں کے جو ٹورسٹ تھے ان کو بچانے کے لیے وہ دوڑے، اور جب ایک ٹیررسٹ سے وہ جو رائفل جو گن تھی وہ چھین رہے تھے ان سے، اور جھپٹا جھپٹی میں عادل حسین شاہ کو گولی لگ گئی اور وہ شہید ہو گئے، اور وہ ایک سچے مسلمان تھے اور اپنی دیش کی جنتا کو اور اپنے دیش کے لیے اور اپنے دیش کے عوام کو بچاتے ہوئے وہ شہید ہوئے۔ ہمارے پریوار کی بہت بری حالت بن گئی تھی، جیسے ہی ہم نے اپنے بھائی کے بارے میں سنا تو ہمیں بہت دکھ ہوا۔ عادل میں کیا کرتا تھا، کتنے پیسے کماتا تھا؟ یہی دن کا 300 روپیہ کما لیتا تھا۔ اور کیا کام کرتا تھا؟ یہی گھوڑے چلاتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ عادل حسین شاہ نے یہ صاف کر دیا کہ میں بھی اسلام کو ماننے والا ہوں، اور تم لوگ جو کہہ رہے ہو اپنے آپ کو ہم مسلمان ہیں اور ہم بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، مگر عادل شاہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام بے قصور لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ بے گناہ لوگوں کو مارا جائے۔ حالانکہ قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے سورہ مائدہ میں، اگر کوئی شخص ایک انسان کو بچاتا ہے وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے، یعنی کہ ایک شخص بے گناہ انسان کو بچاتا ہے وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے، اگر کوئی شخص بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے وہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور عادل حسین شاہ نے ان آتنکوادیوں کو، ان ٹیررسٹوں کو یہ ثابت کر دیا کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اور یہ بھی یہ جو 4 ٹیررسٹ ہے، یہ 4 دہشت گرد ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، تم ہندوؤں کلمہ پڑھو۔ اگر یہ واقعی مسلمان ہوتے، اگر واقعی یہ اسلام کو فالو کرتے، اگر یہ اسلام پر عمل کرتے، اس طرح سے یہ قتل عام نہیں کرتے، کیونکہ اسلام میں بے گناہ کو مارنا حرام ہے، اور اسلام کبھی بھی اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ کوئی قرآن کی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ بے گناہ کو مارو، یا ہندو کو مارو یا کرسچن کو مارو، یہ نہیں کہا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ بے گناہ کو مارو۔ اس کا ایک بہترین اگزامپل میں یہاں دیتا ہوں، جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرے، یعنی کہ مکہ کو وکٹری پائی، انہوں نے پورا لشکر یعنی کہ 10,000 کی فوج لے کر مکے کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت ادھر پہ نان مسلم تھے، یعنی کہ غیر مسلم تھے، کوئی بھی ادھر مسلمان نہیں تھا، اور جب 10,000 کی فوج ادھر جاتی ہے اس وقت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو، اپنی فوج کو یہ کمانڈ دیتے ہیں، کوئی بھی پیڑ پودا، کوئی بھی معصوم، کوئی بھی بوڑھا، کوئی بھی عورت، کسی کو قتل نہ کیا جائے، کوئی پیڑ پودے کو کاٹا نہ جائے، جو بھی اپنے گھر میں ہے، جو بھی جگہ پہ ہے وہ محفوظ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دیتے ہیں، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ جو یہ دہشت گرد یہ 4 آئے تھے، نہ یہ ہندو کے تھے، نہ کرسچن کے تھے، نہ مسلمان کے تھے، نہ یہ ہندوستان کے تھے، صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندو مسلمان کرانا اور یہ دہشت گردی پھیلانا، اور ان کے منصوبے اور ان کے ارادے ناکام ہو گئے، کیونکہ دیش کی عوام بھی جان گئی کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اسی لیے دیش میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا۔ یہ ایک جاگتا ایک ثبوت ہے کہ ان دہشت گردوں کو ہم ہندو مسلمان کرسچن سکھ ہم سب ایک یونیٹیڈ لوگ ہیں۔ تم لوگ لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ منصوبے بنا لو، جو بھی کر لو، ہندوستان کو بالکل بانٹ نہیں سکتے، اور ہندو اور مسلمان اور سکھ ہر قوم کے درمیان تم نفرت نہیں بھر سکتے۔
नाकामी के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा।